کیا ہر سال بڑھتا ہوا درجہ حرارت، طوفان اور سیلابی صورتحال ایک نارمل بات ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا تیسرا سب سے چھوٹا ملک نیرو کیوں ڈوب رہا ہے؟ آئیے آج یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے جلد سے جلد کوئی قدم نہ اٹھایا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ ویسے کیا آپ کو معلوم ہے کہ سائنسدانوں نے سب سے پہلے 1950 کے قریب موسمی تبدیلیوں کے بارے میں فکر مند ہونا شروع کیا تھا، اور یہ امکان ظاہر کیا تھا کہ اگر انڈسٹریز اور دوسرے ذرائع سے خارج ہونے والے زہریلے مادے اسی رفتار سے فضا میں داخل ہوتے رہے تو 21ویں صدی شروع ہونے تک معاملات ہمارے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت تک اتنی زیادہ مقدار میں کاربن ہماری فضا کا حصہ بن چکا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں زمینی موسم غیر ضروری طور پر گرم اور مرطوب ہو کر درجہ حرارت میں اضافے اور دوسرے شدید موسموں اور طوفانوں کا باعث بنیں گے۔ یہ بات جو اس وقت صرف ایک امکان کے طور پر معلوم تھی، آج 21ویں صدی کی 2 دہائیاں گزر جانے کے بعد ہمیں اپنے ارد گرد واقع ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آج دنیا کے حالات یہ ہیں کہ امریکہ میں 2022 میں تقریباً 15 طوفان آئے، جن میں بیفلو میں آنے والا برف کا تاریخی طوفان بھی شامل ہے۔ UK میں فروری 2022 میں ایک ہفتے میں 3 بڑے طوفان آئے۔ اسی طرح عراق میں اپریل سے دسمبر 2022 تک 8 دھول اور مٹی کے طوفان آئے، جن کی وجہ سے لوگوں کو سانس لینے میں مشکل ہوئی اور ہسپتال تک جانا پڑا، اور اس کے علاوہ ملک میں ہوائی اڈے، اسکول اور عوامی دفاتر کو بند کرنا پڑا۔ اسی طرح سعودی عرب جیسے خشک ترین ملک میں بھی دسمبر کے مہینے میں مکہ اور مدینہ میں بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ان اعداد و شمار کو دیکھنے کے بعد بھی اگر ہم صرف اس بات پر بحث کرتے رہیں کہ ہمیں اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں، یا یہ کہ کیا کرنا چاہیے، تو ہم نہ صرف اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں گے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک خطرناک صورتحال چھوڑ کر جائیں گے۔ اگر ہم آج سڑکوں پر دھواں اڑاتی گاڑیوں، کارخانوں کی دھواں اگلتی چمنیوں، کیمیکل پلانٹس سے خارج ہونے والے زہریلے پانی اور بڑے پیمانے پر جنگلات کی کٹائی کو اسی طرح جاری رکھیں اور یہی سمجھتے رہیں کہ گلوبل وارمنگ اور اس سے جڑے دوسرے نظریات صرف سائنسی مفروضے ہی ہیں، تو اس صدی کے اختتام تک اس کے نہایت خوفناک نتائج ہمارے سامنے آ جائیں گے، جن کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ عالمی درجہ حرارت میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ کا اضافہ ہو جائے گا۔ بہت سے ممالک میں گرمیوں کا درجہ حرارت مسلسل 40 ڈگری سے اوپر رہے گا، اور گرم ممالک میں 50 ڈگری تک درجہ حرارت کے ساتھ ہیٹ ویوز عام ہو جائیں گی۔ سمندر کے درجہ حرارت میں بھی واضح اضافہ ہوگا، دنیا کے ریگستان پھیل جائیں گے، لاکھوں لوگوں کو بے گھر ہونا پڑے گا، زیادہ تر پہاڑی گلیشیئر مکمل طور پر پگھل چکے ہوں گے اور ان کا پانی سمندروں میں شامل ہو کر اس کی سطح 1 میٹر سے بڑھا دے گا، جس کی وجہ سے ریو ڈی جینیرو، ہانگ کانگ، میامی سمیت کئی بڑے شہر سیلاب کی زد میں آ جائیں گے اور ناقابل رہائش ہو جائیں گے۔ ان تمام تباہ کن موسمی حالات کے نتائج میں سائنسدانوں کا یہ بھی خیال ہے کہ گلیشیئر کے پگھلنے سے سمندروں میں اضافی پانی آئے گا، جو کہ اس کے بہاؤ میں تبدیلی کا باعث بن کر دنیا کو، خاص طور پر یورپ کو، ایک منی آئس ایج کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے۔